نہیں کر سکتے. لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. اور آگے بہت بڑا چیلنج، ایک مکھی کسی ایک بابا سے نہیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے بابا مل جائیں. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر ولی بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا. ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے. مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا. تم بابا ہو نا، بابا ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو. ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے. احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں. اور شاہ عالم بابا ہے، وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے. جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے. کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے بیچارے. یہ بڑا عجیب معاملہ. سنیے قرآن کیا کہتا، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا. تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی، مکھی کتنا کھائے گی، مکھی کتنا دانہ لے گی؟ مکھی کو کھا گئی تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی. اللہ کہتا وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. کتنے کمزور ہیں. مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، مکھی جو لے کے اڑ رہی ہے اس کو پکڑ کے اس سے چھین کے بھی دکھا دے. مار سکتے ہو تم، یہاں بیٹھ جاؤ، جوتا اٹھاؤ، ایک مکھی ماری، دو ماری، تین ماری، مار سکتے ہو، لیکن جو مکھی مٹھائی لے کے اڑی ہے اس کو پکڑنا. اور اکیلے مت پکڑو، اکیلے مت پکڑو، سارے کے سارے مل کر پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑ سکتے، اور اگر پکڑ بھی لیں تو چھین نہیں سکتے. لا یستنقذوہ منہ، اس سے نہیں چھین سکتے. قرآن پول کھول لانا، اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو. قرآن پڑھو گے تمہاری سمجھ میں آنے والی کتاب نہیں ہے قرآن، یہ تو مولویوں کے سمجھنے کے لیے آیا. مولوی خود نہیں سمجھ رہا، اس کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. 18 علوم. قرآن تمہاری معلوم ہے، لوگ قرآن پڑھیں گے تو سوال کریں گے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. سنیے قرآن نے کیا کہا، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس سے مٹھائی بھی نہیں چھین سکتے. اور اتنا ہی نہیں، آگے قرآن نے جوتا مارا ہے. سنو کتنے کمزور ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، ہم نہیں کہہ رہے، قرآن کہہ رہا طالب اور مطلوب، جو مانگ رہا ہے اس سے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور. ضعفہ، ضعفہ کہاں آتا ہے؟ کسی چیز کی حقارت کے لیے. ضعیف کے معنی کمزور، ضعیف کے معنی عربی میں کمزور، لیکن کہنا ہو ضعفہ کتنا کمزور، یعنی اس کی حقارت بیان کی جاتی ہے. جیسے بئیس یا بیس کے معنی برا، کہتے نہیں جہنم، کہتے نہیں بیسل میہاد، بیسل مقام، کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو یہ مد یا ضم کے لیے لفظ آتا ہے. ضعوفہ، ضعوفہ یا ضعوفو کے معنی کمزور، اور کہنا ہو کہ ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور اور مطلوب یعنی جس کو پکار رہا ہے وہ بھی کمزور. پکارنے والا بھی کمزور اور جس کو پکار رہا وہ بھی کمزور. کیا کہا؟ یعنی کمزور کمزور کو پکار رہا ہے، مخلوق مخلوق کو پکار رہا ہے، بیمار بیمار کو پکار رہا ہے. ضعیف کس کو کہتے ہیں؟
यार आदमी बहुत ज़ईफ है, कमजोर है, बीमार है, बीमार को पुकार रहा है, वो तो बेचारा खुद ही बीमार है जो मर गया, तुम उसको पुकार। अरे साहब मर गया मत कहना, तौहीन हो जाएगी। पर्दा कर गए, ये बड़ी अच्छी इस्तिलाह निकाली हमारे भाइयों ने, पर्दा कर गए। अरे पर्दा किसको कहते हैं? वो इस दुनिया से गुजर गए। अरे अल्लाह के बंदे, उसी को तो हम मौत कहते हैं। नहीं, मरे नहीं है, पर्दा कर गए। पर्दे का माना क्या हुआ? पर्दे का माना यह हुआ कि वो जिंदा है लेकिन हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमारी आंखें इस दुनिया में देख रही हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए का मतलब इस दुनिया से ओझल हो गए। हाँ, इस दुनिया से ओझल हो गए। अरे उसी को तो हम कहते हैं वो दूसरी दुनिया में चले गए। नहीं, वो इस दुनिया में ओझल नहीं, पर्दा कर गए। तुम कितना ही अच्छा लक़ब ले लो, पर्दा कर गए, जिंदा हैं, बाहयात हैं, पर्दा कर गए, विसाल कर गए, वफात कर गए, कुछ भी कहो, उनको जिंदा साबित करने के लिए कितने ही अच्छे अलकाब से तुम पुकार लो, लेकिन हकीकत यह है कि जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अगर है तो मुझे बताओ, अहले हदीस का ये गुनाहगार बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मिलने के लिए जाएगा, मुझे एड्रेस दो, मुझे पता बताओ कि जिंदा है तो कहाँ है, किस जगह है, कहाँ मिलेंगे, मैं जाऊंगा। मैं उनको अपने घर पे बुला के अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा कि जब चाहो अपने घर पे बुला लो, जब चाहो 2 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 12 बजे बुला लो, मर्जी चाहे तो 10 बजे बुला लो। हम उनको अपने घर पे बुलाना गवारा नहीं करेंगे। मेरा घर इस लायक नहीं कि हम आका को बुलाएं। हमें बताओ कि मेरा नबी कहाँ है, किस जगह है। तुम जाओ या ना जाओ, कम से कम पूरे हिंदुस्तान में भीख मांग के और चंदा करके हम जरूर आका से मिलने के लिए जाएंगे। कि बड़े लोगों से मिला जाता है, बड़े लोगों को नौकर बना के अपने घर पे बुलाया नहीं जाता है। बताओ तो सही कि वो कहाँ है। बोले साहब बात तो सही है लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों? बिरयानी की डेगें बंद हो जाएंगी और मुहर्रम के खिचड़े बंद हो जाएंगे हमारे। अगर मान लिया 9, 19 हम नहीं 19 ही कहेंगे। मेरे बाप 19 कहते रहे, हम 18 नहीं कहेंगे। वो तुम मानो पुराने जमाने में होते थे 18, आज तो 19 होते हैं। ये तुम्हारी मनतिक़ है। बात आगे चली गई। कुरान ने एक जगह कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। देखिए नफ्स कहा है, क्या कहा है, एक पॉइंट निकाल रहा हूं मैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नफ्सिन नकरा कहा, हर नफ्स को मौत का मजा चखना।